روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ شرعی مسائل جانیے۔ میک اپ کرنے، کریم، لپسٹک لگانے سے روزہ، روزے دار کو احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ، بیوی کا بوسہ لینے یا ساتھ لیٹنے کی وجہ سے روزہ، غیر ضروری بال صاف کرنے سے روزہ، جان بوجھ کر روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی، بواسیر کا خون نکلنے سے روزہ، مسواک یا ٹوتھ پیسٹ سے روزہ۔ کون سی چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ کون سی چیزوں سے قضا لازم آتی ہے؟ کون سی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ سب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک سے زائد بار بھی بھول کر کھا پی لیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خواہ مخواہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر کسی کا شوہر بدمزاج ہو اور یہ ڈر ہو کہ اگر سالن میں نمک وغیرہ درست نہ ہوا تو غصہ ہوگا، اس کو نمک چکھ لینے کی گنجائش ہے۔ میک اپ کرنے، کریم، لوشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کا خیال رہے کہ منہ کے اندر نہ جائے۔ ایک شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو اگر وہ اس قدر طاقتور ہے کہ روزے سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلانا واجب ہے، اور اگر کوئی طاقت نہ رکھتا ہو کہ روزے سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو یاد نہ دلائیں، کھانے دیں۔ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہوا جتنا بھی ہو۔ مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، ہوا سوکھی مسواک ہو یا تازہ۔ مسواک کا ذائقہ منہ میں محسوس ہو تب بھی مکروہ نہیں۔ اگر پان کھا کر خوب کلی غرارہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی ختم نہیں ہوئی تو کوئی حرج نہیں، روزہ صحیح ہے۔ ناک کو اتنے زور سے سکڑ لیا کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح منہ کی رال سڑک کر نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی چیز کو اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچے کو کھانا کھلانا مکروہ ہے، البتہ اگر اس کی شدید ضرورت پڑے اور مجبوری اور ناچاری ہو جائے تو گنجائش ہے۔ خون دینے، خون لگوانے، انجیکشن اور ڈرپ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے دار کو احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ استحاضہ ایک بیماری ہے، اس میں نماز پڑھنا ہوتی ہے، اسی طرح استحاضہ کی حالت میں روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے۔ دوران روزہ اگر استحاضہ کا خون آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر پاخانے کے مقام کے ارد گرد بیرونی اطراف میں دوا لگائی جائے اور وہ اندر نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بام لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ناک کے اندر نہ لگائیں۔ پھول یا کوئی بھی خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں گیلے کپڑے کو سر یا جسم پر لپیٹنا جائز ہے۔ ناک، منہ، کان یا کسی زخم سے یا بواسیر کا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں خلال کرنا درست ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ خلال کا داغا فلیورڈ نہ ہو۔ فلیورڈ داغے سے خلال کرنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں تیراکی کرنا جائز ہے، یہ خیال رہے کہ ناک یا منہ کے ذریعے پانی اندر نہ جائے۔ اگر پانی اندر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ روزے کی حالت میں غیر ضروری بال صاف کرنا جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کورونا کا ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کورونا ویکسین جو انجیکشن کے ذریعے لگائی جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ جان بوجھ کر روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی۔ اگر کوئی مرد بیوی کو ہم بستری پر مجبور کرے اور بیوی راضی نہ ہو تو مرد پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں اور عورت پر صرف قضا لازم ہے۔ اگر ابتدا میں عورت راضی نہ ہو اور دخول کے بعد راضی ہو جائے تب بھی عورت پر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ عورت نے یہ سوچ کر کہ آج مجھے حیض آئے گا روزہ توڑ دیا، پھر حیض نہیں آیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے۔ ایسی چیز جو غذا یا دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، جان بوجھ کر کھا پی لی تو اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ سرما لگایا اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا تو پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا
مسواک کی اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا۔ غیبت کی اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا۔ روزے کی حالت میں حقہ یا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے۔ روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی رہے ہوں تو جو ہی روزہ یاد آئے یا کوئی یاد کروائے تو منہ میں موجود کھانے کو فوراً پھینک دیں۔ اگر یاد آنے یا یاد کروائے جانے کے بعد منہ میں موجود کھانا کھائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ روزے کے توڑنے سے کفارہ تبھی لازم آتا ہے جب رمضان المبارک میں روزہ توڑ ڈالے۔ رمضان کے علاوہ روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، ہوا جس طرح توڑے، اگرچہ وہ روزہ رمضان کی قضا ہی کیوں نہ ہو۔ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا منجمن سے دانت صاف کرنا مکروہ ہے اور اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ بیوی کا بوسہ لینے یا ساتھ لیٹنے کی وجہ سے انزال ہو گیا تو روزے کی صرف قضا واجب ہے۔ کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق میں اتر گئی تو روزہ فاسد ہو گیا، قضا واجب ہوگی۔ خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہوا تھوڑی سی قے ہو یا زیادہ۔ البتہ جان بوجھ کر قے کی اور منہ بھر کے تھی تو روزہ ٹوٹ گیا اور اس سے تھوڑی ہو تو نہیں ٹوٹا۔ تھوڑی سی قے آئے پھر خود بخود حلق میں واپس چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر قے کو قصداً لوٹا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر کسی کو قے آئے اور وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس گمان پر پھر قصداً کھا لیا اور روزہ توڑ دیا تو بھی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ دانتوں میں رہی ہوئی چیز کو زبان سے نکال کر نگل لیا جبکہ وہ چنے کے دال کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو روزہ ٹوٹ گیا، اس سے کم ہو تو نہیں ٹوٹا۔ اگر منہ سے نکال کر پھر نگل لیا تو چاہے چنے کی دال سے کم ہو یا زیادہ، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں میں سے نکلا ہوا خون نگل لیا جبکہ خون تھوک سے زیادہ ہو تو صرف قضا واجب ہے۔ کسی نے بھولے سے کچھ کھا پی لیا، پھر یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس وجہ سے پھر جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق یعنی اذان فجر کا وقت نہیں ہوا، سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح صادق کے بعد کھایا پیا تھا، صرف قضا لازم ہے۔ روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بغیر ارادے کے پانی حلق میں اتر گیا، قضا لازم ہے۔ بادل یا غبار کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ سورج غروب ہو چکا ہے، روزہ افطار کر لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ ابھی دن باقی تھا۔ اسی طرح گھڑی پر غلط وقت ہونے یا کسی کے غلطی سے وقت سے پہلے اذان دینے کی وجہ سے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا تو بھی قضا لازم ہوگی۔ رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں کوئی روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، روزہ پورا کرنے کی صورت میں مرض کی شدت یا مدت، مرض میں اضافے کا پورا یقین ہو تو روزہ توڑنا جائز ہے اور صرف قضا واجب ہے۔ حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا خود بخود دھواں چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا لازم ہے۔ لبان، خود وغیرہ کو سلگا کر اس کو اپنے پاس رکھ کر سونگا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا کرنا ہوگی۔ کسی نے کنکری یا لوہے کا ٹکڑا وغیرہ کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو بطور غذا نہیں کھایا کرتے اور نہ اس کو بطور دوا کھاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں، صرف قضا لازم ہے۔ انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہے۔ پخانے کی جگہ میں اندر کی طرح ولی تر چیز یا دوائی لگائی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ مشت زنی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہوتی ہے۔ انیما قبض کی دوا ہے، شرمگاہ میں استعمال کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہوتی ہے۔ ان سب شرعی مسائل کو مد نظر رکھ کر ہم اپنے روزے کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ معلومات سے بھرپور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔